ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں جناب لوط علیہ السلام کا دور، اللہ اللہ بدکاری، لوگ بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا بدفعلی بدکاری مت کرو ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد قوم نے کہا لوط تو بڑا پارسا بنتا ہے، یاد رکھ ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے۔ اللہ نے جناب لوط سے کہا اے لوط آپ بستی سے باہر چلے جائیں، آپ بستی سے باہر نکل جائیں اپنے خاندان کو لے کر کے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت لوط علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان میٹنگ کی اور فرمایا دیکھو ہم اپنا وطن چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن کوئی پلٹ کر کے مت دیکھنا۔ جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے اور جب نکلے تو قوم پر عذاب آیا، قوم پہ پتھر برسے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس بیوی کے دل میں قوم کی محبت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب عذاب کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر کے کہا ہائے میری قوم، بس اتنا کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، لیکن بدکار لوگوں کو کہ اس نے اس طرح حمایت کی تھی، ہائے میری قوم، بدکار کو میرا کہہ کر کے پکارا اور ان کی ہلاکت پہ افسوس کیا۔ قدرت نے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو کسی بدکار کو میرا کہہ کر پکارے اس کی حمایت کر دے، اس سے ہمدردی کرے، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود قدرت اس کو ہلاک کر دیتی ہے، تو جو خود بدکاری کرے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کیا ہو گیا ہے اسلام کی مقدس شہزادیوں کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے ان بیٹیوں کا حال یہ تھا، کل تک ان بچیوں کا حال یہ تھا، ان کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی تھی، ان کا دن جو ہے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں گزرا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تسبیح و تحلیل ان کا مشغلہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ان کی پہچان تھی، تلاوت قرآن کے نغمے ان کی زبانوں پہ جاری تھے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے خواتین اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ آؤ آؤ، جو عورتیں پتلے لباس پہنتی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ، مفتی چار ملت کا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ ایسی عورتیں تھیں جو باریک اور پتلے لباس پہن کر، پتلے پتلے دوپٹے اوڑھ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر آئی۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی وہ عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن کر کے، تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم مومن نہیں ہو، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں تو اتنا جانتی ہوں جو عورت مومن ہوگی اس کے بدن پہ پتلا لباس نہیں ہوگا، اور جس کے بدن پہ پتلا لباس ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھا آپ نے ہیروئن کی طرح لباس پہننے والی ہو، اداکارہ کی طرح لباس پہننے والی ہو، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے لعنتی عورتوں کو اپنے دور میں نہیں دیکھا، لیکن اگر تو ہو سکے تو تم دیکھو گے، یا تمہارے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لعنتی عورتوں کو دیکھا نہ جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ لعنتی عورتیں کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوگی، ننگی یعنی اتنے پتلے لباس ہوں گے کہ جسم نظر آئے گا، اور ان کے سروں پہ بال ایسے بندے ہوں گے جیسے بکتی اونٹ کی کوہان، اور وہ مٹک مٹک کر اترا اترا کر کے چلتی ہوں گی۔ جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھنا یہ لعنتی عورتیں ہیں، یہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی، جنت تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ آج سروں پر بکتی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو سجا کر، باریک اور پتلے لباس پہن کر خواتین اسلام کا باہر نکلنا، اور پھر اس کے بعد مردوں کو
अल-अयाज़ु बिल्लाह, आपकी बात नहीं करता, एक आम बात कर रहा हूं, दुनिया भर का जायजा आपके सामने पेश कर रहा हूं। लड़कियां खुद से ऑफर करती है कभी, और कभी मर्द ऑफर करते हैं तो उनके चक्कर में फंस जाती है, और फिर मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं हम लैला मजनू की तारीख फिर दोहरा देंगे, फरहाद और शीरीन की तारीख फिर दोहरा देंगे, और फिर हम जो है ये करेंगे और वो करेंगे। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, दिल पे लिखना, कौम की उन बेटियों के नाम ये मेरे दिल का दर्द वाला पैगाम है। अच्छी तरह याद रखना, आज मोहब्बतें खत्म हो गई है। कहां तू जो मजनू और जेवर लैला की बात करती है। पहली बात तो ये है कि लैला मजनू की दास्तान कोई दास्तान है ही नहीं, ये सिर्फ एक अफसाना है। रही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।